کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں کبھی آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ جتنے آئے ہو بخشے گئے ہو، جنت میرے باپ کی نہیں ہے، جو آیا بخشا گیا۔ یہ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا ہے۔ کمال ہو گیا، پورا سال بدماشی کرو، رشوت کرو، جھوٹ بولو، حرام خوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ہے بہنوں کا حق کھا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالو، ان کے زمینوں پہ قبضہ کرو، جھوٹ بول کر سودا بیچو منڈی میں جا کے، اور جناب آ کے پروگرام میں بیٹھ جاؤ اور جنت حاصل کر کے جاؤ۔ جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کو، بات بری لگے گی لیکن بات ہے حق۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں معذرت کے ساتھ محمد علی ظہوری صاحب سے، انہوں نے پتہ نہیں کس رنگ میں کہا ہوگا کہ آتے ہیں وہی جن کو، یہ آپ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، میں معذرت کے ساتھ، وہ ان کی بات ہے، انہوں نے کس رنگ میں کہا ہوگا، لیکن اس رنگ کو دیکھتے کو وہ یہ نہیں کہتے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، آتے ہیں وہی جن کو، اچھا اسی محفلوں میں موبائل چور بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہنسنا نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ہم بے حس قوم ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، جس کی بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہو وہ ہنسنے کے قابل ہے، جس کے بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں وہ ہنسنے کے قابل ہے۔ میں ہنسنے نہیں، میں ہنسانے نہیں آیا ہوں، میں درد دل سنانے آیا ہوں۔ موبائل چور بھی آتے ہیں، پیسے چور بھی آتے ہیں، جیب کترے بھی آتے ہیں، پاکٹ مار بھی آتے ہیں، جوتے چور بھی آتے نہیں آتے؟ تو آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا فکر ہے کہ ان کو بھی سرکار نے بلایا؟ یہ اپنے فکر بدلو۔ جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں غوث اعظم بنا دیتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں شاہ لطیف بنا کے بھیجتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں بابا فرید بنا کے بھیجتے ہیں۔ ایک محفل سے اگر مغفرت ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیا خیال ہے؟ پورا سال سود کا کاروبار کرتا ہے اور اس کے بعد سال میں جا کے آخری دعا میں جی اجتماع ہے، آخری دعا میں جانا ہے، دکان بند کرتا ہے اور بھی مسٹروں کو گاڑی میں بٹھا کے جا رہا ہے، آخری دعا میں جنت لے کے آ رہا ہے، ملے گی؟ پورا سال بدماشی کرے اور 27ویں شب قدر کو مسجد کی دیواریں ہلائے رو رو کر، اور دوسرے دن پھر دوبارہ وہی کاروبار کر رہا ہے جھوٹ کا، جنت ملے گی؟ جنت اگر ایک دعا سے ملتی، جنت اگر ایک پروگرام سے ملتی تو لجپال حسین مدینے کو چھوڑتے۔ جنت کی منزل بڑی کٹھن ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ ہمارے بغل میں جو ہے نا یہ ایجنسی، ہم اسٹیٹ ایجنسی جنت کے بس بیٹھے ہوتے ہیں، بس یہ جنت کے وہ ٹکٹیں دے رہے ہوتے ہیں، اور نہیں ہے میرے بھائی۔ فاروق اعظم کے بیٹے نے سال بعد آپ کو دیکھا تھا خواب میں، توجہ ہے؟ سال بعد آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پسینے سے اپنے شرابور ہیں اور یوں صاف کر رہے ہیں پسینے۔ کہا ابو کیا ہوا؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا جو ہے نا، وہ بیت المال کا ایک اونٹنی کی رسی تھی وہ گم ہو گئی تھی، نہ میں نے چوری کی ہے، نہ میں نے بدگمانی کی ہے، نہ میں نے خیانت کی ہے، وہ خود بخود چوری ہو گم ہو گئی، اس کا میں نے 1 سال حساب دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کو مصطفیٰ نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ کدھر ہیں آپ؟ مولائے کائنات اپنی نماز کے لیے روئے یا نہیں روئے؟ جب وہ سورج غروب ہو رہا تھا روئے تھے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک یا علی، علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز قضا ہوئی ہے۔ آج علی کا ملنگ نماز کے لیے روتا ہے؟
ایک نماز بھی اس نے پڑھی نہیں ہوگی، ہے علی کا ملنگ۔ علی کے ملنگ یہ ہے، یہ علماء، یہ علی کے ملنگ ہے لجپال کمبر والے سائیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ تو اپنے اتوار بدلو بھائی، حالانکہ علی کو نماز کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار نے فرمایا تھا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ اس لیے میں وہ طرز کا خطیب ہوں ہی نہیں، میں نے حق کی چند باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ آپ نے ان کانوں سے مہربانی کر کے 77 سال سے ہم ان کانوں سے سنتے آئے، اس کان سے سننا ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں کو اس کانوں سے سن کر اس میں بند کر لیا تو میں سمجھ لوں گا بلوچستان سے لے کر یہاں تک میرا سفر جو ہے وہ بامقصد ہو گیا۔ اب درود پاک پڑھیں تو میں آپ کو ختم نبوت کی مقصدیت، اہمیت، حساسیت کے بارے میں بات کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رب نے فرمایا میں نے رسول بھیجا ہے، میں نے رسول بھیجا ہے، مصطفیٰ ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب ہمارے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے سامنے جو بھی شرط رکھتا ہے مصطفیٰ کریم وہ شرط منظور کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں۔ اس پر آپ کو بے شمار حدیثیں ہیں، میں صرف 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ توجہ ہے؟ تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو؟ 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، سرکار نے فرمایا کیا شرط ہے؟ عرض کیا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو 2 نماز پڑھ لے لیکن اسلام قبول کر۔ سبحان اللہ نہیں بولا آخر والوں نے؟ بھائی ابھی میں اگر تھوڑا سا شعر پڑھ لوں تو آپ سبحان اللہ کی ضربیں لگیں گی، لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے تو اس لیے سبحان اللہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں۔ اب آتے، میں بنیاد یہ بنا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے سامنے اسلام کے لیے جس نے جو شرط رکھی مصطفیٰ کریم نے وہ شرط منظور فرما لی۔ میں یہ بنیاد بنا کے ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، اب دوسری حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک جماعت آئی، عرض کیا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پڑھیے، کلمہ پڑھیے۔ انہوں نے کہا ہماری شرطیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں، جہاد نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھ لو، یہ شرط چھوڑ دو، باقی جو 2 شرطیں ہیں تم پر زکوٰۃ بھی نہیں، تم پر جہاد بھی نہیں، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جا رہے تھے، حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فائدے میں رہے۔ سرکار نے فرمایا انس کیوں؟ فرمایا یہ تو جہاد بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ فرمایا وہ نماز کی برکت سے جہاد بھی کریں گے اور وہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے جو شرط رکھی مصطفیٰ نے وہ شرط قبول فرمائی۔ اب ایک تیسری حدیث ہے، سبحان اللہ بولو تو بولوں۔ خالد بن ولید نکلے ہیں مکہ سے، خالد بن ولید کفر کی حالت میں اس وقت مکے سے نکلے، جا رہے تھے مدینہ، ساتھ میں ان کے عمر بن عاص جو ان کے ساتھی ہیں، لنگوٹیا یار ہیں، وہ ان سے ملے، پوچھا خالد کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں، میں تو اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو محمد عربی کے دین کی حقانیت سمجھ میں آ گئی ہے، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا یار تو میرا یار ہے، ہمارا کھیلنا ایک ساتھ، ہمارا اٹھنا ایک ساتھ، ہمارا بیٹھنا ایک ساتھ، ہماری جنگیں ایک ساتھ، ہم لنگوٹیا یار ہیں، اگر تو نے حق سمجھا ہے تو میں بھی چلتا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ دونوں ساتھی مکے سے نکلے ہیں، مصطفیٰ نے اپنے یاروں کو وہاں خبر دی، یاروں مبارک ہو، مکے سے اللہ کے 2 شیر آ رہے ہیں۔
جب دونوں پہنچے سرکار نے فرمایا خالد کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ سرکار نے کلمہ پڑھا کے ان کو اسلام میں داخل فرمایا۔ فرمایا عامر تم کیسے آئے؟ کہنے لگا میں بھی اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اسلام کے لیے مصطفیٰ نے ہر شرط قبول فرمائی۔ کہا کیا شرط ہے؟ عرض کیا میری شرط یہ ہے جنت کی ضمانت دو تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ بڑھا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، مصطفیٰ نے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا میں ضامن ہوں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ 3 حدیثیں دی ہیں، 30 حدیث سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ سکتے ہیں، جس نے جو شرط رکھی مصطفیٰ نے قبول فرمائی۔ لیکن جب باری آئی ختم نبوت کی، جب باری آئی ختم رسالت کی، جب باری آئی خاتمیت نبوت محمدی کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے میں کھڑا ہوں، مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہے، ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے۔ اتنے میں مسیلمہ آیا، مسیلمہ کذاب، بنو حنیفہ کا بادشاہ، سردار نہیں تھا، نواب نہیں تھا، وڈیرا نہیں تھا، کون تھا؟ بادشاہ تھا، جس کے 80,000 لشکر تھا۔ وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ہاں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسیلمہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر پڑھ۔ کہا میری ایک شرط ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا شرط ہے؟ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ مدینے میں آپ نبی ہیں، بنو حنیفہ میں میری نبوت کا اعلان کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کا جلال میں آ گیا، رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نبوت میں شراکت کوئی نہیں ہے، یہ شرط ہی نہیں ہے۔ پیچھے حدیثوں پہ دیکھا، جس نے جو شرط اسلام کے لیے رکھی مصطفیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ شرط کوئی شرط نہیں، اور کوئی بات کر۔ بولا جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ نبی، جب آپ دنیا سے ظاہری پردہ کریں پھر میری نبوت کا اعلان کریں۔ آپ نے فرمایا یہ چھڑی آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے چھڑی یوں سیدھی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، تو نبوت کے بدلے مجھ سے اسلام چاہتا ہے، نبوت کے بدلے میں تو یہ چھڑی بھی میں تمہیں دینا گوارا نہیں کرتا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور جا کے اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور وہاں سے مصطفیٰ کریم کو ایک خط لکھا، اور وہ خط جب مصطفیٰ کے پاس آیا مصطفیٰ نے اس کا جواب لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ خط کا جواب کون دے گا؟ یہ جواب کون لے جائے گا؟ تو وہاں کوئی وڈیرا نہیں کھڑا ہوا، ہاں کوئی سردار بھی تھے، سردار بھی نہیں کھڑا ہو گیا، چودھری نہیں کھڑا ہوا، وہاں غریب کھڑا ہو گیا۔ دین کو ہمیشہ غریبوں نے سینے سے لگایا ہے۔ غریبوں تمہیں مبارک ہو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جب غریب حضرت بلال دائیں طرف بیٹھتے تھے، حضرت مقداد بائیں طرف بیٹھتے تھے، کفار نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، یہ سردار ایمان لائے یا نہ لائیں؟ ایمان لائیں ٹھیک، نہ لائیں رب کو ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غریبوں سے اپنی نگاہیں مت پھیرنا۔ تب سے لے کے آخری دم تک میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ یہی دعا فرمائی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ زندگی غریبوں والی دینا، جب آخری وقت سفر ہو ظاہری تو مجھے غریبوں کی صورت میں آخری وہی حالت بھی غریبی ہو، اور جب محشر کا میدان ہو تو میرے ارد گرد کوئی طبقات اشرافیہ نہ ہو، لینڈ کروزر اور بنگلوں والے نہ ہو، وڈیرا چودھری میر ٹکری سردار نہ ہو، بلکہ میرے جورمٹ میں بھی غریب ہو، غریبوں کی جورمٹ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دین کو
یہ تاریخ ہے. دین کو جس نے بھی سینے سے لگایا پتہ کر لو وہ غریب ہوگا. ایک غریب کھڑا ہو گیا جو کھجور بیچتا تھا, ٹوکری سر پہ رکھ کے. اوان جی بے وکڑندا ہے نا, چھا بے چوندا ہے, چھا بے ہے نا کھاتے ہیں, بے بیر نا بیر, یہ سر پہ رکھ کے بے جو بیچتے ہیں. وہ غریب ٹوکری سر پہ رکھ کے کھجور بیچنے والا وہ کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو وہ کھجور کھا رہا تھا اس وقت. ایک صحابی کے چہرے پہ بات کرتے کرتے کھجور کے ذرے پڑے, تو صحابی نے کہا حبیب کھجور کھا پھر بات کر. تو حضرت حبیب نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ یہ ہے ختم نبوت جس کے لیے ہمارے بچے میدان میں سینہ کھانے کے لیے, سینے پہ گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہے. کہا اگر میں کھجور کھاتا کسی اور کی ڈیوٹی لگتی تو. یہ کون ہے حبیب بن زید؟ یہ ختم نبوت کا سب سے پہلا پہرے دار ہے. یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. فرمایا جا اور شیروں کی طرح جانا. یہ تلوار لے. تلوار دی اپنی مصطفیٰ نے, گھوڑا دیا, اور یہ ٹوکری بھی مسجد سے نہیں اٹھائی. سبحان اللہ بولے ذرا. ہم ہوتے نا کہتے یار ٹوکری تو گھر پہنچایا, ہماری تو نظریں ساری ادھر ہیں نا. ٹوکری بھی نہیں اٹھائی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھر بھی نہیں گئے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کے 12 بچے تھے. ایک بچہ تھا شیر خوار, دودھ پیتا بچہ. دیکھیں آپ پروگرام بنائیں لاہور کا, کراچی کا, کوئٹہ کا, عمرے کا, اللہ کرے آمین بولے. تو اگر کوئی اور بچے ہوں, شیر خوار بھی ہو, تو کسی اور سے اگر رخصتی ہو نہ ہو, آپ کہیں گے یار اس بچی سے تو ملنا ہے. دودھ پیتا بچہ سب کو پیارا. آپ پیچھے نہیں گئے, گھوڑے پہ بیٹھے. سرکار نے فرمایا خبردار سینہ چوڑا کر کے جانا, پتہ لگ جائے مصطفیٰ کا غلام آیا ہے. گردن نہیں جھکانا. پہلے وہ تھا بادشاہ کے پاس جاتے تھے گردن جھکاتے تھے. آج کل بھی وڈیرا آ جائے گھر پہ, سبحان اللہ بولو ہاں ذرا. اور دوسرا میرے جیسا غریب وڈیرا نہیں. حضرت کیا خیال ہے؟ غریب وڈیرا آئے تو ہم اس کو ہاتھ بھی صحیح نہیں ملاتے. وڈیرا وہ ہو جس کے پاس 3 ویگو ہو, 2 روکو ہو, سبحان اللہ بولو, بنگلہ گاڑیوں. وہ اگر ہمارے تڈے پہ آئے دروازے پہ تو پھر ہم کیا کرتے؟ سائیں وڈیرا. ہاں ذرے میں انہیں جو پیر نہ چومن. وہ پہلے, یہ پہلا طریقہ ہے نا, ایسی سرداروں کے پاؤں چومتے تھے نوابوں کے. فرمایا سینہ چوڑا کر کے پتہ لگے کہ مصطفیٰ کے غلام آ رہا ہے. اور شاہی آداب تھا, بادشاہوں کو جھک کے سلام کرتے تھے. فرمایا جھکنا نہیں, خبردار. جی یا رسول اللہ میں جاؤں گا, پیغام لے کے جاؤں گا. حضرت حبیب بن زید وہاں پہنچے شاہی دربار میں. قالین میں آپ نے تلوار پہ یوں مار کے کہا سن. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ تمہیں آداب شاہی, یہ شاہی دربار کے آداب کو پتہ نہیں؟ کون ہو تم؟ کہنے لگا مجھے چہرے سے نہیں جانتا میں کس کا غلام ہوں. سبحان اللہ نہیں بولا. غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی سیرت پہ چلے. مرید وہ ہے جو مرشد کے فرمان پہ چلے. ہو مرید, کیا ہو؟ ہاں اے نہیں مرید ہے رشوت کھا رہا ہے. اگر مرشد بھی رشوت کھا رہا ہے پھر مرید کھائے, چلو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ راشی کا مرید, راشی کا مرید ہوگا نا, وہ پیر تو نہیں ہوگا نا پھر. ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, جو راشی ہوگا وہ تو پیر ہی نہیں ہوگا, وہ تو ویسے مرید ہے. بعض کہتے ہیں زن مرید, تو وہ تھوڑی اس کا مرشد ہے مرید. حضرت مرشد نے تو روکا ہے تو مرید بھی رک جائے, یہ ہے اصل مرید. مرید بھی ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے, مرید بھی ہے نشہ کر رہا ہے, مرید بھی ہے حرام کھا رہا ہے, مرید بھی ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, تو وہ مرید ہے. آپ کو بتاؤ مرید کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو تو بولو.
مرید کہتے ہیں المرید ملا یرید ما یرید شیخ. مرید وہ ہے جس کا اپنا کچھ نہ ہو، جو ہو ان کا شیخ کا ہو. جو شیخ نے حکم دیا مرید کہے کہ لبیک. مرید مرشد کی چاہت کا نام ہے، مرید مرشد کی ارادت کا نام ہے، مرید مرشد کو اپنے آپ کو بیچنے کا نام ہے. یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت مانا بیچنا. جب آپ بیعت کرتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں. اب آپ کا اختیار نہیں ہے، مرشد جو کہیں گے اس کو وہی رکھنا ہوگا. آپ موٹر سائیکل کسی کو بیچیں پھر بعد میں کہیں کہ جی یہ موٹر سائیکل کی سیٹ بدلنی نہیں ہے، اس کا ٹائر نہیں بدلنا، اس کے اسٹیکر نہیں بدلنے. وہ کہے گا یہ پاگل تو نہیں ہے، میں نے تو خریدی ہے، اب تمہارا تو نہیں ہے، اب تو میرا ہے. جب آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو ہے مرشد کا ہے. ادھر ادھر دیکھنا پھر نہیں چاہیے، یہ فلانا تو یہ فلانا تو ادھر سے تو ادھر نہیں. مرشد کا لیا تو ایک در کا ہو جا، ملے گا وہیں سے. در کا ایک ہونا چاہیے. وہ یحییٰ منیری علیہ رحمت کے مرید جو ہے وہ دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے، بولا ہاتھ دو. کہنے لگا یہ ہاتھ میں نے دیا ہے، یہ ہاتھ میں نے یحییٰ منیری کو دیا ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں بیعت کرنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں دریا سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بولا جو میرا مرشد اس دریا سے نہ نکالے وہ قیامت کے دریا سے کیسے نکالے گا، مجھے مرنے دو. اتنے میں یحییٰ منیری آئے اور اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے ان کو باہر نکال دیا. مرشد نکالتا ہے، سچا تو ہونا مرید کا سچا ہونا بھی ضروری ہے نا. وہ لنک بن جائے، وہ سلسلہ بن جائے، وہ رابطہ مضبوط ہو. رابطہ تو ہمارا ہے نہیں، سم ہم نے ڈالا نہیں ہے، نام لیا ہے جناب فلانا، یو فون فلانا فلانا فلانا. او بھائی سم تو ڈالو. وہ رابطہ تو ہونا مرشد سے، اسے انسٹرکشن، اسے ہدایات تو لو. تو غلام وہ ہے جو اپنے آقا کی سیرت پہ چلے. کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا تیرا جواب ہے، چل. وہ بندہ گیا، اس نے کاغذ لیے تو جواب لیا اور پڑھنے لگا. بولا اس نے تو لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب. حضرت حبیب بن زید نے فرمایا اور میں نے خط نہیں دیکھا، خط میں نے نہیں دیکھا، لیکن اگر مصطفیٰ نے کذاب لکھا ہے، تجھے جھوٹا لکھا ہے، تو خدا کی قسم تیرا جھوٹ اتنا پلید ہے اگر 7 سمندر کے پانی سے دھویا جائے تیرا جھوٹ پاک نہیں ہو سکتا. بولا تیری یہ جرت کہ تو میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھے جھوٹا کہے، پیچھے دیکھ. حضرت حبیب نے فرمایا کیا ہے پیچھے؟ کہا میرا 80,000 کا لشکر. دفع ہو جا، میں پیچھے دودھ پیتے بچے کو دیکھنے نہیں گیا، تو لشکر کی بات کر رہا ہے. یہ ہے وہ جذبہ جو حبیب بن زید کا بابا جی نے ہمارے بچوں کے سینے میں ڈال دیا ہے. جو موت کو سینے سے لگا کر گولیوں کی بوچھاڑ میں جا کے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. آپ حیران ہوں گے یہ لبیک والے گولیاں کیسے کھاتے ہیں، یہ لبیک والے شہید کیوں ہوتے ہیں؟ وہاں فائرنگ چل رہی ہے آگے کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پرچے ہیں یہ آگے کیوں گھستے ہیں؟ یہ تھانے میں جاتے کیوں ہیں؟ ان کے خلاف پرچے ہیں، شیلنگ ہے، فائرنگ ہے، پھر بھی وہ جا رہے. ہمارے سامنے یہ حبیب بن زید کی حدیث ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے. ختم نبوت کی پہرے داری وہ ہمارا ایمان کا اثاثہ ہے، ہمارا حصہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب کیا بات ہے؟ اب قذاب نے کہا دجال کو، اس جلاد کو بلاؤ. جلاد آ گیا. میں یہ حدیث پاک آپ کو لفظاً لفظاً اس لیے سنا رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.
واللہ خدا کی قسم اور بات نہیں ہے. آپ کو احساس ہو جائے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. جلاد آیا اور حضرت حبیب بن زید کے میں دکھا بھی اسی لیے رہا ہوں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ کو عضواً شہید کیا گیا. جیسے کسائی کسی گوشت کو کاٹ کاٹ کے عضو کرتا ہے حصہ حصہ، حضرت حبیب بن زید کے ساتھ یہی ہوا، کیونکہ وہ پہلے ختم نبوت کے پہرے دار تھے. یہاں سے کاٹا، پوچھا میں کون ہوں؟ بولا تو کذاب ہے، قیامت تک کذاب رہے گا. بولا مصطفیٰ کون ہے؟ بولا اللہم نام، وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی مائی کلال نبی نہیں بن سکتا. پھر یہاں سے کاٹا پوچھا، پھر یہاں سے کاٹا پوچھا، پھر یہاں سے کاٹا پوچھا، کاٹتے گئے پوچھتے گئے، کاٹتے گئے پوچھتے گئے، یہ ہاتھ ختم. پھر دوسرا ہاتھ، کاٹتے گئے پوچھتے گئے، جواب وہی ہے، یہ ہاتھ ختم. پھر دایاں پاؤں، وہ ختم. پھر بایاں پاؤں، وہ بھی ختم. ہر ضرب پہ آپ سے سوال ہوتا رہا، آپ جواب دیتے رہے. گردن پہ تلوار رکھی مسلمہ نے، کہا تیری جان بخشی جا سکتی ہے، اب یہ دھڑ رہ گیا ہے، بتا مان اور اپنی جان لے جا. بولا بچے لگ دے ہو. جو میرا پہلا جواب تھا وہی آخری جواب ہے. سر تن سے جدا کر دو، قیامت تک مصطفیٰ کا کوئی ہمسر نہ بنے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آنے کی کوئی ممکن مثال ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضرت حبیب بن زید کو شہید کیا. مصطفیٰ مدینے میں ہے، محبوب کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں لگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اس ظالم نے میرے حبیب کو شہید کیا ہے. یہ ہے صلہ میرے حبیب کو. کس کو؟ میرے حبیب کو اس ظالم نے شہید کیا ہے. اتنے میں مصطفیٰ مسکرا دیے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تاریخ میں پہلی بار رب نے فرشتوں کو 8 دروازوں پہ کھڑا کر کے فرمایا جس دروازے سے میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت کا پہلا پہرے دار داخل ہونا چاہے اس کے لیے دروازہ کھول دو. اب سنیے ماں کی کہانی. سبحان اللہ بولو تو بولوں. اب ماں کی کہانی. ہماری بھی مائیں ہیں، وہ بھی ایک ماں تھی. جب لوگوں نے جا کے حضرت حبیب بن زید کی ماں کو کہا، ماں پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ام عمارہ ہے. سبحان اللہ، دیوانہ وار لڑی ہے، جنگ یمامہ میں مردوں کی طرح لڑی ہے، 60 سال کی بڑھیا ہو کر. تو جب لوگوں نے جا کے کہا مائی اب بات سنیے، تو ام عمارہ نے کہا کیا بات ہے؟ مسلمہ کذاب نہیں ہے بادشاہ، اور اس نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. سبحان اللہ. آج کی ماں ہوتی کیا ہو کہتی؟ اور مائی سنیے کیا تیرا بیٹا گرفتار ہو گیا. چوندی رہے شوم نونج ملنجے پگر. ایسے ہی میں کہتا تھا مولویوں کے پیچھے نہیں جاؤ، گرفتار ہو جائے گا.